سال کے تھے کہ آپ کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. ابھی آپ کے والد صاحب 7 سال کے تھے، آپ کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اب ان کی عمر 60 سال ہے، گویا کہ 53 سال گزر گئے آپ کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے، اور اب بھی جب وہ آپ کو نافرمان دیکھتا ہے تو آپ کے والد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. نوجوانوں کو واقعی سوچنا چاہیے کہ جب میرا والد 7 سال کا تھا میرے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دی، اور اب ان کی عمر 60 سال ہے، اب بھی نماز کے آخر میں میرے لیے دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اور جب وہ ادھر مسجد میں دعا مانگ لیتا ہے، اللہ میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اور جب وہ باہر دیکھتا ہے تو اولاد کھیل رہی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، والد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کتنا افسوس ہوتا ہوگا، کتنا دکھ ہوتا ہوگا. اور یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور کائنات کی باقی مخلوق کو انسان کی خدمت پر مأمور فرمایا. جتنی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے سب انسان کی خدمت پر مأمور. اور 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن میں باقی مخلوق بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں. ویسے تو انسان سراسر عبادت کے لیے پیدا ہو چکا ہے، باقی مخلوق خدمت کے لیے پیدا ہو چکی ہے، لیکن 2 اعمال ایسے ہیں جن میں باقی مخلوق انسان کے ساتھ شریک ہے. ایک تو تسبیح ہے کہ انسان ذکر کرتا ہے، باقی مخلوق بھی ذکر کرتی ہے. اور ایک نماز ہے کہ انسان بھی نماز پڑھتا ہے، باقی مخلوق بھی نماز پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر مخلوق نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتی ہے. کائنات کی ہر مخلوق نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتی ہے. اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جی ہاں، کائنات کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ نماز کی، انسان کی نماز یہ جامع نماز ہے، اس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، قعدہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، اس میں سارے ارکان پائے جاتے ہیں. جبکہ باقی مخلوقات کی نمازیں یہ صرف ایک رکن پر مشتمل ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ درخت صرف قیام کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، پہاڑ صرف قعدہ کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں. آپ پہاڑوں کو دیکھیں نا، جیسے بندہ دوزانہ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے ایسی پہاڑ کی حیت ہوتی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی نماز صرف رکوع پر مشتمل ہے، حشرات کی نماز صرف اور صرف سجدے کے اوپر مشتمل ہے، وہ ہر وقت سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. تو کائنات کی باقی مخلوق بھی نماز پڑھتی ہے. یہ اس نماز کی اہمیت کی دلیل ہے. اور اگلی بات سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے حوالے سے بہت ستایا گیا، لیکن چونکہ آپ سراپا رحمت بن کے تشریف لائے تھے لہٰذا کبھی اپنی امت کو بددعا نہیں ارشاد فرماتے تھے. طائف کا موقع دیکھیں، کیا سلوک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا گیا، حتیٰ کہ رب ذوالجلال کو جلال آ گیا، فرشتہ بھیجا کہ اگر آپ چاہیں میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم جانتی نہیں ہے. قوم کو بددعا نہیں دی. احد کے میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ایک ظالم نے پتھر کا وار کیا، پیشانی کو پتھر لگا، پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا. ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کیا اور رخسار کی کڑی، آپ کی زرہ کی کڑی آپ کی رخسار مبارک کے اندر گھس گئی. ایک صحابی رسول نے دانتوں کے ساتھ وہ کڑی باہر کھینچی، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا. ایک اور نے پتھر کا وار کر لیا اور آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا. اس کیفیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر قوم کے بارے میں کسی جذبے کا اظہار فرمایا تو صرف اس قدر بات آپ نے ارشاد فرمائی، کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر لیا. اور
کچھ نہیں فرمایا، یعنی قوم کے لیے بد دعا یہاں بھی ارشاد نہیں فرمائی اور کچھ سخت کلمات نہیں ارشاد فرمائے، صرف اتنی سی بات ارشاد فرمائی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ یعنی اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کی کامیابی کی فکر تھی کہ میری قوم کامیاب کیسے ہوگی۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ۔ اور ایک تیسرا منظر بھی آپ لوگ ذرا تصور کر لیں کہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے اطلاع دے دی کہ مشرکین مکہ آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں اور مکہ مکرمہ سے وہ لوگ روانہ ہو چکے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوچا کہ بہت سارے قبائل مل چکے ہوں گے، بہت سارے لشکر تیار کیے ہوں گے، اب مدینہ منورہ سے باہر کھلم کھلا مقابلہ کرنا یہ عقل مندی اور دانش مندی کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اب آپ نے سوچا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کے دفاع کر لیا جائے۔ دفاع کے لیے آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا، کئی حضرات نے تو اصرار کر لیا کہ ہم باہر نکلتے ہیں، باہر ہم جہاد کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فارس سے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے ایک مشورہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی، جب ہم فارس میں ہوتے ہیں، فارس میں کسی شہر کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو شہر کے ارد گرد ہم لمبی چوڑی خندق کھود لیتے ہیں۔ خندق کی گہرائی چوڑائی اتنی ہوتی ہے کہ بندہ ویسے بھی پار نہیں کر سکتا، گھوڑا بھی چھلانگ لگائے تو وہ پار نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے چونکہ لشکر اکٹھے تو پار کر کے آ نہیں سکتا، ایک آدھ بندہ اگر آ بھی جائے تو اس کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تجویز پسند آئی اور پھر آپ نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ خندق مدینہ کے ارد گرد خندق کی کھدائی کا کام شروع کر لیا جائے۔ سخت سردیوں کا موسم تھا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، یک بستہ ہوائیں چل رہی تھی۔ 10 صحابہ کرام کے حصے میں 10 گز خندق کا حصہ آ گیا۔ لمبائی چوڑائی بہت زیادہ، چوڑائی بھی زیادہ، گہرائی بھی زیادہ۔ اب کہیں چٹانیں آ رہی ہیں، کہیں پتریلی زمین ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں نرم علاقہ ہے۔ صحابہ کرام دن رات ایک کر کے خندق کی کھدائی میں لگے رہے۔ کسی نے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا ہے اور وہ شکوہ کرتے ہیں اللہ کے نبی زبردست بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا لیا، فرمایا میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا ہم سوچے تو صحیح، 3-4 قسم کے کھانے ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں، پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، ڈھکار مار کے کہہ دیتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا۔ کاش کہ ہم ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں، جن کی خاطر زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، انہوں نے اپنی زندگی کس حال میں گزاری ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہماری زبانوں پہ شکوے رہتے ہیں، شکوے ہمارے ختم نہیں ہوتے۔ بہرحال اس حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ہمراہ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور جب آپ نے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا، پھر آپ نے ٹھنڈی آہ کھینچی اور فرمانے لگے ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا حبسونا عن الصلاۃ۔ اللہ ان کفار کے گھروں کو، کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ میرے محبوب تو رحمت بن کے تشریف لائے تھے، وہ تو کسی کو بد دعا دیتے نہیں تھے۔ آج ان کو کیا ہو گیا، کیوں بد دعا دے رہے ہیں، کیوں اتنے جلال میں آ چکے ہیں؟ فرماتے ہیں ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو اللہ آگ سے بھر دے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں نماز نہیں پڑھنے دی، نماز نہیں پڑھنے دی۔ آپ دیکھیں، اب جب نماز میں ایک کمی کوتاہی آ گئی، نماز میں رکاوٹ آ گئی، آپ کی ساری رحمتیں ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ اب آپ نے جلال بھری بد دعا ارشاد فرمائی۔ اور ایک اور واقعہ، مکی دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیں مکہ مکرمہ کے زمانے میں آپ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طریقوں سے ایذا پہنچائی گئی، لیکن کبھی آپ نے ایسی شدید بد دعا نہیں دی جیسے اس موقع پہ آپ نے بد دعا ارشاد فرمائی۔ وجہ کیا بنی کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے جب آپ سجدے میں چلے گئے تو قریش کے چند سردار اس وقت مکہ کے یہ بیت اللہ کے صحن میں تھے، مطاف میں کھڑے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کون ہے وہ بندہ جو مکہ کے ایک طرف میں جہاں اونٹنیاں ذبح ہو چکی ہیں ان کی اوجڑیاں اور ان کی انتڑیاں لا کے اس کے کندھوں کے اوپر ڈال دے۔ اب عقبہ بن ابی معیط یہ ایک بدبخت تھا، وہ چلا گیا وہاں سے وہ اجڑیاں اور وہ انتڑیاں وہ اٹھا کے، وہ بہت بھاری ہوتی ہیں، وہ 2-3 بندوں نے اٹھا کے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے تو ان ظالموں نے آپ کی کندھوں کے اوپر وہ سب کچھ ڈال لیا، حتیٰ کہ آپ سجدے سے بھی نہیں اٹھ سکے۔ کافی دیر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جب آ گئی تو پھر انہوں نے وہ ہٹا لیا زور کر لگا کے، اور پھر اس طریقے سے آپ سجدے سے اٹھ گئے، اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا اللہم علیک بأبی جہل، اللہم علیک بعقبہ، اللہم علیک بالولید، اللہم علیک بعتبہ، اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اللہ عتبہ کو پکڑ لے، اللہ ولید کو پکڑ لے، اللہ عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا ارشاد فرمائی، اور پھر دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ بدر کے میدان میں کیسے وہ بڑے بڑے کافر ایک ایک کر کے مردار بن چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس نماز کی اہمیت کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نماز قضا ہوتی ہے تو کیسے بے رحمانہ طریقے سے پھر آپ بد دعا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ایک اور موقع جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے، آپ نماز کے لیے آگے بڑھے اور نماز پڑھانے کی تیاری مکمل کر چکے تھے، اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا تو نمازیوں کی تعداد کم نظر آئی، تو فوراً فرمانے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور اپنے ساتھ چند نوجوانوں کو لے لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، لیکن میں کیا کروں، گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر جانور ہوتے ہیں، اس لیے میں آگ لگا نہیں سکتا۔ اب نبی سراپا رحمت بن کے تشریف لائے، وہ اپنی قوم کے بارے میں اتنے شدید جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کیوں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، گھروں کے اندر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے نا کیا